ناظرین اعوذ السلام باللہ علیکم من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ الرجیم میں محمد خالد حبیب، بسم جیسا کہ اللہ سورات کے سبق الرحمن الرحمانیت کا ترجمہ چل رہا تھا الرحیم اور جس کی ایک قسط الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ دوسری قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وذکر سیرتہ وتجردہ من اسباب الدنیا۔ تو وہ بتایا نا کہ ارشاد رحمانی میں مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے جو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی تھی، ملاقات کا ذکر کیا ہے اور ان کیفیات کا ذکر کیا ہے جو ان کے اندر تھی، اور اس کے بارے میں بھی بتایا ہے جب مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ملنے گئے تو یہ کتاب پڑھنے والے شیخ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور گویا یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں اترتی جا رہی ہیں، ان کے دل میں اترتی جا رہی ہیں۔ پڑھنے والے شیخ ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لکھنے والے محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو، اور جس کے بارے میں لکھی گئی، جس کے متعلق لکھی گئی، وہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو وذکر سیرتہ وتجردہ من اسباب الدنیا، اور انہوں نے یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے سیرتہ، ان کی سیرت و اخلاق کا، یعنی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت و اخلاق کا تذکرہ کیا ہے اسی کتاب میں ارشاد رحمانی میں، وتجردہ من اسباب الدنیا، اور اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کا یعنی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا کے اسباب و وسائل سے الگ رہنے کا، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے ارشاد رحمانی میں کیا ہے۔ تو وذکر سیرتہ وتجردہ من اسباب الدنیا، اور انہوں نے ان کے سیرت و اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، وتجردہ من اسباب الدنیا، اور ان کا دنیا کے اسباب و وسائل سے الگ رہنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی اسباب دنیا سے کیسے وہ دور اور خالی رہتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تجرد یتجرد تجردا، خالی ہونا، تو وہ دنیا کے اسباب و وسائل سے کیسے خالی رہتے تھے اس کا بھی تذکرہ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ وَإِقْبَالَهُ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَقَالَبِهِ وَاطِّرَاحَهُ عَلَى عَتْبَةِ عُبُودِيَّتِهِ، قلب قلوب دل، اور قالب کی جمع ہے قوالب ڈھانچہ، اطرح یطرح اطراحا پڑ جانا ڈل جانا، اطرح یطرح اطراحا پڑ جانا ڈل جانا، عتبۃ کی جمع ہے عتبات چوکھٹ، عبودیۃ غلامی بندگی، وإقباله إلى الله بقلبه وقالبه واطراحه على عتبة عبوديته، وإقباله إلى الله، اور انہوں نے یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ بھی کیا ہے دل و جان کے ساتھ میں، بقلبه اپنے قلب کے ساتھ میں، وقالبه اور اپنے جسم و جان کے ساتھ میں وہ کیسے اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی وہ دنیا کے اسباب و وسائل سے بالکل بے نیاز اور الگ تھے، دنیا کے تمام یہ ٹیپ ٹاپ اور جو جھمیلے ہوتے ہیں ان سے بالکل وہ الگ تھے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اقبالہ ہو کی ضمیر مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، وہ اقبالہ اور ان کا متوجہ ہونا الی اللہ اللہ کی طرف، بقلبہ دل کے ساتھ میں تھا، وقالبہ اور جان جسم و جان کے ساتھ میں تھا۔ تو اس کا ایک ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ بھی کیا ہے، دل و جان سے جسم و جان کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے ارشاد رحمانی کتاب میں کیا ہے۔ تو
یعنی بقلبہ وقالبہ، ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف دل اور جان کے ساتھ میں متوجہ رہنے کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ واطراحہ علی عتبۃ عبودیتہ، اور ان کا یعنی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کی بندگی کی چوکھٹ پر پڑ جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کی بندگی، اللہ کی بندگی کی چوکھٹ پر پڑ جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے، ڈل جانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اطرح، اور طرح کے معنی ہوتے ہیں پھینک دینا، ڈال دینا، اور اطرح کے معنی ڈل جانا، پڑ جانا۔ تو واطراحہ علی عتبۃ عبودیتہ، اور ان کا اس کی بندگی کی چوکھٹ پر پڑ جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وشدتہ فی اتباع سنت والتمسک بما ثبت منها وصح فی الاذکار والادعیۃ والافعال والاحوال، ہر کام میں اسی کی خوشنودی، علی عتبۃ عبودیتہ یعنی اس کی بندگی کی چوکھٹ پر پڑ جانا، گویا ہر کام میں اس کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، ہر بات میں اسی کا دھیان۔ وشدتہ فی اتباع السنت والتمسک بما ثبت منها، اور سنت کی پیروی میں مضبوطی اختیار کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی انہوں نے کس طرح سنت کی پیروی میں شدت اور مضبوطی اختیار کی، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے ارشاد رحمانی کتاب میں کیا ہے۔ والتمسک بما ثبت منها وصح فی الاذکار، اور وہ تھامے ہوئے تھے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اس چیز کو جو سنت سے ثابت ہے، اور اذکار و دعاؤں میں سے اور افعال و احوال میں سے جو صحیح طریقے پر مبنی، جو صحیح طریقے پر مبنی ہے اور صحیح طریقے پر نبی سے ثابت ہے۔ تو وشدت فی اتباع السنہ، وہ سنت کی پیروی میں مضبوطی ان کے اندر تھی، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ والتمسک بما ثبت منها، اور وہ تھامے ہوئے تھے، مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اس چیز کو، بما ثبت منها، اس چیز کو جو سنت سے ثابت ہے، منها ہا کی ضمیر سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ وصح فی الاذکار والادعیہ، اور اذکار و دعاؤں میں سے، والافعال والاحوال، اور افعال و احوال میں سے، صح جو صحیح طریقے پر نبی سے ثابت ہے اسی کو وہ پکڑے ہوئے تھے۔ كنت اقرأ ذلك ويسيغه عقلي الصغير ويلتذ به شعوري، كنت اقرأ، یہاں پر مولانا ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اپنا معاملہ کہ كنت اقرأ ذلك ويسيغه عقلي الصغير، کہ میں یہ سب پڑھتا تھا، میں یہ ساری چیزیں پڑھتا تھا کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر پڑ جانا، اتباع سنت میں ایسی مضبوطی اور انہی چیزوں کو پکڑے رہنا جو نبی سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو تھامے رہنا جو نبی سے ثابت ہے، ان افعال، ان احوال کو کرنا جو چیزیں کرنے والی ہیں انہی کو کرنا جو نبی سے ثابت ہے، یہ سب میں پڑھتا تھا۔ كنت اقرأ ذلك، میں یہ سب پڑھتا تھا۔ وَيُسِيغُهُ عَقْلِ الصَّغِيرُ وَيَلْتَذُّ بِهِ شُعُورِي، اور کیسے میری چھوٹی عقل اس کو اتارتی تھی، یا میری چھوٹی عقل اس کو اتارتی جاتی تھی۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ سب پڑھتا تھا، وَيُسِيغُهُ، اور میری عقل صغیر، میری چھوٹی عقل، یُسِيغُهُ ہا کی ضمیر وہ ساری چیزیں، وَيُسِيغُهُ عقل صغیر، اور وہ ساری کی ساری چیزیں میری چھوٹی عقل اتار لیتی تھی، یعنی اس کو اتار لیتی تھی۔ ساغا یسیغ سیاغن، اتار لینا، ہضم کر لینا۔ تو كنت اقرأ، میں یہ سب پڑھتا تھا، وَيُسِيغُهُ عقل الصغیر، اور میری چھوٹی عقل اس کو اتارتی تھی۔ وَيَلْتَذُّ بِهِ شُعُورِي، اور میرا احساس، میرا وجدان اس سے مزے لے رہے تھے، یعنی میرا وجدان، میرا احساس اس سے مزہ لے رہا تھا۔ اس کو جب میں پڑھتا تھا تو مجھے مزہ آتا تھا کہ کیسے تھے اللہ کے بزرگ، مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کیسے بزرگ تھے۔ میرا شعور، شعور شعور کی جمع ہے شعور، احساس، محسوس کرنا، اور التذ بھی مزہ لینا، لذت لینا۔ میں یہ سب پڑھتا تھا اور میری چھوٹی عقل اس کو اتارتی تھی۔ وَيَلْتَذُّ بِهِ شُعُورِي، اور میرا احساس، میرا وجدان اس سے مزے لے رہے تھے، اور اس کو پڑھ کر میرا وجدان مزہ لے رہا تھا۔
وأعجبتني بصفة خاصة أبيات كان ينشدها الشيخ، اور خاص طور پر مجھے پسند آئے وہ اشعار، وأعجبتني اور خاص طور پر بصفة خاصة، خاص طور پر مجھے پسند آئے، اعجب یعجب اعجابا پسند کرنا، اور خاص طور پر مجھے پسند آئے ابیات وہ اشعار کان ينشدها الشیخ جن کو شیخ پڑھا کرتے تھے، تدل على انه كان صاحب عاطفة قویة، یعنی خاص طور پر جو چیز مجھے پسند آئی شیخ کی وہ اشعار ہیں جن کو شیخ پڑھا کرتے تھے، تدل على انه كان صاحب عاطفة قویة، جو اشعار دلالت کرتے ہیں، تدل جو اشعار دلالت کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ طاقتور جذبے کے مالک تھے۔ مولانا فضل الرحمن گنجی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ طاقتور جذبے کے مالک تھے، یہ اشعار کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ تدل علی انه كان صاحب عاطفة قویة، صاحب عاطفة قویة، عاطفة کی جمع ہے عواطف، جذبہ، تو وہ اشعار تدل دلالت کرتے ہیں بتاتے ہیں علی انه كان صاحبہ کہ وہ صاحب عاطفة قویة کہ وہ طاقتور جذبے کے مالک تھے، ویغلی فی قلبہ مرجل الحب والحنان، اور ان کے دل میں عشق و محبت کی ہانڈی ابلتی تھی، غلا یغلی غلیانا ابلنا، مرجل کی جمع ہے مراجل ہانڈی، ویغلی فی قلبہ اور ان کے دل میں مرجل الحب والحنان عشق و محبت کی ہانڈی ابلتی تھی، ان کے دل میں محبت اور بے چینی کی ہانڈی ابلتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی کیسی ان کے اندر محبت تھی وہ دکھائی دیتا تھا صاف۔ حنان عشق و محبت کے معنی میں یہاں کر لیتے ہیں۔ فَيَتَسَلَّى بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ الَّتِي يُنشِدُهَا فِي بَسَاطَةٍ وَكَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ إِلَى مَنْ يَعُدُّ ذَلِكَ نُكْرًا وَيَقُولُ فَيَتَسَلَّى بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ، تسلی به بہلانا، تسلی حاصل کرنا، تسلی یتسلی تسلیا به کے ساتھ میں تسلی حاصل کرنا بہلانا۔ فَيَتَسَلَّى بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ تو وہ یعنی فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار سے تسلی حاصل کرتے تھے، ان اشعار کو پڑھ کر تسلی حاصل کر لیتے تھے۔ الَّتِي يُنشِدُهَا فِي بَسَاطَةٍ جن اشعار کو وہ پڑھا کرتے تھے سادگی کے ساتھ، یعنی بڑی سادگی کے ساتھ، وہ ان اشعار سے تسلی حاصل کر لیتے تھے جن اشعار کو الَّتِي يُنشِدُهَا جن اشعار کو وہ بڑی سادگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بساطۃ سادگی، بساطۃ سادگی، حنان بے چینی، عشق و محبت، تو عشق میں بے چینی ہوتی ہے ایسی جو محبت کے نتیجے میں ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے، یہ حنان اس کے لیے ایسی محبت جو محبت میں ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے، حن یحن حنن وحنینا الہ کے ساتھ میں بے چین ہونا، تو محبت میں جب ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے اس کو حنان کہتے ہیں، اور بساطۃ کے معنی ہے سادگی۔ تو وہ ان اشعار سے تسلی حاصل کیا کرتے تھے جن اشعار کو وہ فی بساطۃ بڑی سادگی کے ساتھ پڑھتے تھے، وَكَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ اور گویا وہ عذر پیش کرتے تھے، اعتذر يعتذر اعتذارا عذر پیش کرنا الہ کے ساتھ میں، اور گویا وہ عذر پیش کرتے تھے الى من يعد اس کی طرف جو کوئی، الى من يعد اس شخص کی طرف جو کوئی ذالک نکرن اس کو شمار کرتا تھا قابل نکیر چیز، یعنی اس طرح جھوم کر اور اس طرح عشق و محبت کے ساتھ میں ان اشعار کا پڑھنا گویا کہ ایک کیفیت طاری ہوتی تھی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ تو جب وہ پڑھتے تھے تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ کچھ لوگ اس کو قابل نکیر چیز سمجھتے ہیں، تو وہ ان اشعار کے ذریعے تسلی حاصل کر لیا کرتے تھے، جو اشعار بڑی سادگی سے پڑھتے تھے، جو سادگی کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے ان سے تسلی حاصل کرتے تھے، وَكَأَنَّهُ اور گویا کہ وہ عذر پیش کرتے تھے ان اشعار کے ذریعے، إِلَى مَن يَعُدُّ اس شخص کو جو شمار کرتا ہو ذَلِكَ نُكْرًا
اس کو قابل نکیر چیز، یعنی وہ جھوم کر ان اشعار کو پڑھتے تھے جذبے کے ساتھ میں۔ اب شیخ کا جھومنا اور اتنی بے چینی کے ساتھ میں اشعار پڑھنا، جس کو پسند نہ ہونا، جس کو پسند نہ ہو، ناپسندیدہ سمجھتا ہو، تو وہ گویا اس کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دل بہلانے کے لیے میں کچھ اشعار پڑھا کرتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، تو یہ لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو گویا کہ وَكَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ، گویا کہ وہ اس شخص کی طرف عذر پیش کر رہے ہوں، مَن يَعُدُّ ذَلِكَ نُكْرًا، جو شخص شمار کرتا ہو اس چیز کو قابل نکیر چیز۔ وَيَقُول، اور وہ کہتے تھے، سَقَوْنِي وَقَالُوا لَا تُغَنِّ وَلَوْ سَقَوْا جِبَالَ سُلَيْمَ مَا سُقِيتُ لَغَنَّتِي۔ سقونی، ان لوگوں نے مجھے پلا دیا، وقالو، لفظی ترجمہ، سقونی، ان لوگوں نے مجھے پلا دیا، مجھ کو پلا دیا، وقالو، اور وہ لوگ کہتے ہیں لا تغنی، گنگناؤ نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جھومو نہیں، نشہ آور مت بنو، نشہ نہ آئے، لا تغنی، جھومو نہیں، گنگناؤ نہیں، ولو سقوا جبال سلیما، اور اگر ان لوگوں نے سلیما پہاڑ کو بھی پلا دیا ہوتا، ما سقیتو، جو مجھے پلایا گیا ہے، جتنا مجھے پلایا گیا ہے، لغنتی، تو یقیناً وہ بھی گنگنانے لگتا۔ سقیتو مجھول ہے، جو مجھے پلایا گیا، لغنتی، یقیناً وہ بھی گنگنانے لگتا۔ سقونی، یعنی مجھے جان محبت پلا دیا، اور کہا سرور میں آ کر گنگناؤ نہیں، غنّا یغنی تغنیۃ، گنگنانا، وقالوا لا تغنی، گنگناؤ نہیں، حالانکہ جو مجھے شراب، جو مجھے جام پلایا گیا ہے، اگر سلیما پہاڑوں کو پلا دیتے تو وہ بھی گنگنانے لگتا۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے تیسری قسط میں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور اپنی رائے کا اظہار کریں ترجمے کے متعلق۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔